70 سال کی عمر میں دوسری شادی کرنے والے ایک ایسے رائٹر جنہیں نوبل پرائز ملا اپنے شاہکار لکھنے پر۔ اسٹوڈنٹس کے زیادہ ہونے پر جب بھی کلاس میں لیکچر دیتے تو انہیں اپنا لیکچر کلاس کی بجائے گراؤنڈ میں انہیں لے جانا پڑتا۔ اور ایک ایسے رائٹر کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے پہلی شادی ایک دماغی طور پر اپاہج خاتون سے کی تھی، اور وہ خاتون ان کا جو پروفیشن تھا وہ ڈانسر بھی تھیں اور ایک مصنفہ بھی تھیں، رائٹر بھی تھیں۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جس کی بایوگرافی ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ ہے، اور یہ 1888 میں 26 ستمبر 1888 میں یو ایس ایسٹی لوئس مسوری میں پیدا ہوئے، اور لندن انگلینڈ میں 4 جنوری 1965 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ ایلیٹ بیسیکلی امریکن انگلش شاعر، پلے رائٹ، لٹریری کرٹک اور ایڈیٹر بھی تھے، اور انہیں سب سے بڑھ کر ماڈرنسٹ موومنٹ ان پوئٹری کا لیڈر بھی کہتے تھے۔ ایلیٹ نے اپنی تعلیم ہارورڈ اور آکسفورڈ سے حاصل کی۔ جب تعلیم ختم ہوئی تو ایلیٹ انگلینڈ میں اسکول ماسٹر اور بینک کلرک بھی رہے۔ جب یہ لٹریچر کی دنیا میں آئے تو انہوں نے کمال کر دیا، اور ساتھ ہی پوئٹری کی ڈکشن اور سٹائل میں بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے ایلیٹ نے، جو ریڈرز کو کافی پسند آئے۔ اور ان کا لٹریچر ہے، ان میں فریگمنٹس آپ کو بہت نظر آئے ہوں گے، جیسے ویسٹ لینڈ ہے۔ انہوں نے ویسٹ لینڈ بھی 1922 میں لکھی، پھر 4 پوئمز پر ایک کتاب شائع کی، پبلش کی، جس کا نام دا کوارٹیٹس ہے، اور یہ 4 الگ الگ پلیسز پر لکھی گئی نظم ہے، ایک کتاب ہے، اور یہ ورک بھی لٹریچر کی دنیا میں ایک ماسٹر پیس کہلاتا ہے، دا کوارٹیٹ۔ پھر انہوں نے ایک اور ماسٹر پیس لکھا جس کا نام دا لو سانگ آف جے آلفریڈ پروفرک ہے، جو کہ ایک ڈرامیٹک مونولوگ ہے، اور یہ شاہکار تب لکھا جب ٹی ایس ایلیٹ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اور ایک اہم بات ان کے متعلق یہ ہے کہ ایلیٹ کے جو تھیمز تھے وہ ریلیجن پہ تھے، مذہب پہ تھے، فیتھ، ایمان پر تھے، اور ڈیوینٹی کے متعلق تھے۔ یہ اس کے امپورٹنٹ تھیمز تھے۔ اب تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں ان کے ڈراموں پر، جو کہ 7 ہیں، جن کے نام آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ 1932 میں یہ ایک ڈرامہ لکھتے ہیں جس کا نام سوینیو ایگنوسٹس ہے۔ پھر 1934 میں دا راک لکھتے ہیں، 1935 میں مرڈر ان دا کیتھیڈرل، پھر 1939 میں دا فیملی ری یونین، 1949 میں دا کاکٹیل پارٹی، 1953 میں دا کانفیڈینشیل کلرک، 1958 میں دا ایلڈر اسٹیٹسمین۔ یہ اس کے 7 اہم پلیز ہیں، اور سب سے پہلے جو پلے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، 1932 میں لکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ٹی ایس ایلیٹ کو 1948 میں نوبل پرائز ملا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آرڈر آف میرٹ بھی ملا۔ یہ آرڈر آف میرٹ کیا ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کویشچن۔ یہ جی آرڈر آف میرٹ جو ہے نا، یہ کنگ ایڈورڈ دا 7 نے انٹروڈیوس کروایا تھا، تقریباً 90 کے آس پاس، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایلیٹ کے متعلق کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کے متعلق۔ فیکٹس میں سب سے پہلے ایک لفظ آتا ہے بل شٹ۔ یہ ایلیٹ نے ایک نظم لکھی تھی۔ یہ لفظ جو بل شٹ ہے، جو آپ سنتے ہو روزمرہ زندگی میں، یہ انوینٹ کرنے والے، یہ مہاپورش جو تھے ہمارے ٹی ایس ایلیٹ، انہوں نے استعمال کیا تھا، انہوں نے انوینٹ کیا تھا۔ ایلیٹ نے ایک ڈانسر، ایک شاعرہ، ایک پوئٹ کے ساتھ 1958 میں، جس کا نام ویوین ہے ووڈ ہے، اور انہوں نے ان سے شادی کی، جو کہ دماغی طور پر مریضہ تھی، اور 1947 میں یہ جو ہے ووڈ تھی یہ مر جاتی ہے۔ اور دوسرا اہم فیکٹ یہ ہے کہ 70 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی، اور وہ بھی اپنی سیکرٹری کے ساتھ، جس کی عمر محض 30 سال تھی، جس کا نام ایزما ویلیری فلیچر تھا،
اور یہ عورت 2012 میں مر جاتی ہے۔ جب بھی لیکچر یہ دیتا تو آڈینس جو تھی، جو اس کو سننے والے تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، 14,000 تک ہو جاتے اور اپنے لیکچر کو یہ پھر گراؤنڈ میں ان کو کروانا پڑتا۔ امید ہے آپ کو بائیوگرافی پسند آئے گی ٹی ایس ایلیٹ کی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کرتے ہو جائے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائے گا، اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کرتے ہو جائے گا، اور کس رائٹر کی بائیوگرافی آپ چاہتے ہو کہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں، ایک لیکچر بناؤں، تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔